ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ 2025 میں ویب ڈیولپمنٹ کافی چیلنجنگ ہو گئی ہے، جابس لینا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ کافی سارے فری لانسرز اور اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں کہ سر ہم اپ ورک پہ، فری لانسر پہ، فائیور پہ اتنا زیادہ پیسہ اسپینڈ کر رہے ہیں، ہمیں ریٹرن میں کچھ نہیں مل رہا۔ یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ بڈنگ کے لیے لوگ سٹی، ہونڈا سیوک اس طرح کی گاڑیاں آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پروجیکٹ ڈھونڈ کے دو، پلیٹ فارمز پہ ہم آپ کو گاڑیاں دیں گے۔ تو یہ اتنا زیادہ کمپیٹیٹو مارکیٹ ہو گئی ہے۔ اس کراؤڈ کے اندر اسٹینڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے، اپنی پوزیشن کیسے بنانی ہے، اپنا وے آؤٹ کیسے نکالنا ہے، اس چیز پہ آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، آج کی ویڈیو کے میرے 4 ٹاپکس ہیں۔ پہلے میں بات کروں گا کون کون سے چیلنجز ہیں جو کہ ویب ڈیولپمنٹ میں آ رہے ہیں۔ دوسرا میں بات کروں گا کہ آپ نے اپنا پورٹ فولیو کیسے بنانا ہے۔ تیسری بات ہوگی کہ آپ نے کلائنٹس کی نیٹ ورکنگ کیسے کرنی ہے، کون سے کلائنٹس آپ نے ڈھونڈنے ہیں، کون سے کلائنٹس کو آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ چوتھا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیوچر اور سسٹینیبلٹی کے اوپر ہے۔ تو ان 4 ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے چیلنجز۔ اتنا زیادہ یہ کراؤڈڈ مارکیٹ ہے، تقریباً 20 کے قریب فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے، اور جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ نئی پروفائلز بن رہی ہیں، اور وہ ہر طرح کے اسکل سیٹ کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب اتنا کراؤڈڈ انوائرمنٹ ہوگا وہاں پہ آپ کو جاب ملنا ظاہر ہے ایک چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو فیس کرنا پڑے گا، اس چیلنج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے اسکل سیٹ کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ آئی ٹی انڈسٹری ٹرانسفارم ہو رہی ہے اے آئی انڈسٹری کے اندر۔ اگر آپ اسٹل آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جاب ڈھونڈ رہے ہو تو آپ کے لیے سروائیول بہت مشکل ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اے آئی انڈسٹری کے لیے تیار کرو، اپنے آپ کو اے آئی کے جو سرٹیفکیشنز ہیں یا پروجیکٹس ہیں یا اے آئی کے ٹولز ہیں اس کے لیے ریڈی کرو، تو آپ کے لیے ایک اچھا خاصی مارکیٹ ہے، آپ کے لیے نئے دروازے کھلنے والے ہیں۔ بیلنس اپنا رکھنا بہت ضروری ہے۔ بیلنس ایک بنیادی چیز ہے کہ اپنی جو کلائنٹس ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کو چیٹ جی پی ٹی سے انڈرسٹینڈ نہ کرو، بلکہ اپنی ریئل مینٹل پاور سے ان کی ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرو، اور اپنی مینٹل پاور کو یوز کرتے ہوئے کلائنٹس کو ایک سولوشن پرپوز کرو۔ اب ہم بات کریں گے پورٹ فولیو کی۔ آپ نے جب پروفائل بنا لی تو موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ آپ کا پورٹ فولیو ہے۔ پورٹ فولیو اتنا زبردست ہونا چاہیے، اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ کلائنٹس آپ کو کانٹیکٹ کیے بغیر رہ نہ سکیں۔ اس کی کنڈیشن، اس کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے، ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ پروجیکٹ وہاں پہ لسٹ کریں جن کی ڈیمانڈ ہے۔ جو پروجیکٹ آپ نے 10 سال پہلے بنایا اس کو بھول جائیں، اس پروجیکٹ کا کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ جو پروجیکٹ لیٹسٹ ٹول کے اندر بن گئے ہیں، اے آئی کے اندر بن رہے ہیں، یا آپ نے جو جے ایس کے فریم ورکس کے اندر بنائے ہیں، ان پروجیکٹس کو آپ لسٹ کرو اور بہترین ان کے اسکرین شاٹ لگاؤ، ان کی ڈسکرپشن لگاؤ، اور اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرو۔ دوسرا پوائنٹ ہے جو برانڈ آپ کا ہونا چاہیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ برانڈس میٹر کرتے ہیں۔ برانڈ سے مراد کہ اپنے جو سٹائل ہے وہ اتنا یونیک بنائیں، اپنا جو سٹائل آف پرپوزل یا اپنا جو بولنے کا انداز ہے، چیٹ کا انداز ہے، وہ اتنا یونیک بنائیں کہ کلائنٹ کو لگے کہ ایک اسٹرانگ ایک پرسن سے بات ہو رہی ہے، ایک ایسے پرسن سے بات ہو رہی ہے جس کے اندر کوئی ایکسپرٹیز ہے، جس کے اندر نالج ہے۔ تیسرا، اپنے ٹرسٹ ون کرنے کے لیے اپنی پروفائل پہ ٹیسٹیمونیل کا ڈالنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے جو پریزنٹ، پریویس جتنے بھی کلائنٹس ہیں ان کا جو ٹیسٹیمونیل ہے وہ آپ ڈالیں۔ جو فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے کرنٹ پروجیکٹس کا ہی فیڈ بیک ہو۔ آپ کے جو وہ پروجیکٹس جو آپ پہلے ماضی میں کر چکے ہو ان کو بھی آپ ایز اے ٹیسٹیمونیل ایڈ کر سکتے ہو۔ تو اس کی بہت بڑی ورتھ ہے، اس کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ اب ہم بات کریں گے کلائنٹس کو ریچ آؤٹ کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو نیٹ ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کریں، نیٹ ورکنگ کریں، ٹارگیٹ کریں ایسے کلائنٹس کو جن کے پاس ہائیلی بزنس ٹکٹس ہیں۔ ان کلائنٹس کو اپروچ کریں، اپنے یونیک سٹائل اور برانڈ کے ساتھ ان کلائنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں، اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس سولوشن ہے، یا آپ کوئی ایسی ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہو ان کی کمپنی کے اندر جو ان کو فائدہ دے سکتی ہے۔ ایک بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آپ اپنی پرائز کو بالکل ہی کم کر دو تو کلائنٹ آپ کو جو ہے ہائر کرے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اپنی پرائز کو آپ مارکیٹ کی پرائز کے مطابق رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی پرائز کو آپ بہت زیادہ ہائی کر دو جو ان ریئلسٹک لگے۔ ایسا بھی نہ کریں کہ اتنی زیادہ کم کر دو کہ لوئسٹ بجٹ آپ کو۔ مارکیٹ پرائز جو چل رہی ہے اس کے حساب سے جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ یہ کریں کہ اپنا جو پرپوزل ہے یا اپنا جو سولوشن ہے وہ ایسا سالڈ ہو کہ کلائنٹ کو اٹریکٹ کرے، اور آپ کی جو سولوشن چیٹ جی پی ٹی سے بنے گا وہ جنیرک ہوگا۔ جو آپ اپنی پرسنل مینٹل پاور سے بناؤ گے، مینٹل ہیلتھ سے بناؤ گے، اس پرپوزل کے اندر ورتھ ہے اور وہ پریزنٹیبل ہوگا۔ اور کلائنٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو انڈسٹری کا ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ہیلتھ انڈسٹری میں کام کر سکتے ہو یا پچھلے پروجیکٹ ہیلتھ انڈسٹری کے ہیں تو اس کو ٹارگیٹ کریں۔ اگر آپ ایجوکیشن انڈسٹری کے ہو تو اس کو ٹارگیٹ کریں۔ اگر آپ ای کامرس کے ہیں تو اس کو ٹارگیٹ کریں۔ مطلب جن پروجیکٹس میں آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے اسی انڈسٹری کو ٹارگیٹس کریں اور اسی انڈسٹری کے ہائیلی ٹکٹ کلائنٹس کو ریچ آؤٹ کریں۔ اب ہم بات کریں گے فیوچر اور سسٹینیبلٹی کی۔ فیوچر بہت زیادہ اس کا روشن ہے۔ ویب ڈیولپمنٹ کے اندر کافی زیادہ چینج
چینجز آنے والی ہیں. جیسے میں نے بتایا IT انڈسٹری کو AI انڈسٹری میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کروڑوں ویب سائٹس ہیں جو آلریڈی بن چکی ہیں, ان ویب سائٹس کے اندر اب ہم نے AI کو انکلوڈ کرنا ہے. تو اگر آپ اسٹل پرانے اسکل سیٹ میں رہو گے تو آپ کی جگہ بہت کم ہے. اگر آپ AI کے اندر آ جاؤ گے تو نئے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلتے جائیں گے اور آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہمیشہ آپ کا راہ دیکھتی رہیں گی. میں امید کرتا ہوں یہ بیلنس میں نے ایک انالیسس دیا ہے اپنا کہ کس طرح کے چیلنجز ہیں, پورٹ فولیو کیسے بنانا ہے, کلائنٹس کو کیسے ریچ آؤٹ کرنا ہے, اور فیوچر میں کیا کیا ہونے والا ہے. ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کے ان چیزوں کو غور کریں. فیوچر میں آپ کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو.